بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیپٹر نمبر 6 انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آف پاکستان. پاکستان کی صنعتی ترقی. اس کے جو ڈیٹیلڈ کوشچنز ہیں، لانگ کوشچنز، آج ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ بر وقت جو بھی آپ تک ویڈیو پہنچے آپ اس سے مستفید ہو سکیں. شیئر بھی کیجئے اور آگے جو ہے کمنٹس وغیرہ بھی کیجئے. کوشچن نمبر 1 ہے ڈیفائن انڈسٹری، نیشن ڈیولپمنٹ اینڈ رول آف انڈسٹری ان نیشنل ڈیولپمنٹ. اس میں ہم نے صنعتی ترقی جو ہے اور قومی ترقی، اس پر کیا کردار ہو رہا ہے، صنعت اور قومی ترقی کی تعریف ایک کرنی ہے، اور قومی ترقی میں صنعت کے کردار پر بحث کریں. سب سے پہلے اس میں انڈسٹری کے بارے میں بتانا ہوتا ہے. انڈسٹری کسے کہتے ہیں؟ اصل میں انڈسٹری جو ہے ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جہاں جو انڈسٹری کے مالکان ہوتے ہیں، مزدور بھی ہوتے ہیں، مشینیں ہوتی ہیں، اوزار ہوتے ہیں، ان کے ذریعے جو خام مال ہے اور قدرتی وسائل جو ہے، ریسورسز، اس کا استعمال کرتے ہیں، اور لوگ اپنی ضروریات جو ہے نا، جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ منافع کماتے ہیں. پروفٹ زیادہ کما رہے ہوتے ہیں ایک تو، اور ان کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو نیشنل ریسورسز اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہوتے ہیں. میننگ آف نیشنل ڈیولپمنٹ. نیشنل ڈیولپمنٹ کی جو نا تعریف کیا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے، کیونکہ دو چیزوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. ایک پوچھ رہے ہیں کہ انڈسٹری کیا ہے، تو سب سے پہلے ہم نے انڈسٹری کی ڈیفینیشن کی. دوسری بات یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نیشنل ڈیولپمنٹ، تو ابھی اس کی میننگ بتا رہے ہیں کہ نیشنل ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے، قومی ترقی کیا ہوتی ہے. کسی بھی ملک کے سوشل اور اکانومکس، ان کو آگے بڑھانے کے لیے، وسائل کو دریافت کرنے کے لیے ان سے جو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اور ایک اور کیا ہوتا ہے کہ فیسلٹیز، جتنی بھی ہماری جو نا ضروریات ہیں، سہولیات ہیں، اور یہ جو ہے اکانومک اور سوشل، اس کو مستحکم کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے. اور اس کو مضبوط کرنا ہی اصل میں ان دو چیزیں، ایک ہے سوشل، ایک ہے اکانومکس، ان دونوں کو مضبوط کرنا، یہ اصل میں قومی ترقی کی علامت ہے. اگر یہ دونوں چیزیں اسٹرانگ ہیں، ہم اکانومی طور پر بھی اور سوشلی طور پر بھی اگر ہم جو ہے بہت ہی مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے نیشنل ڈیولپمنٹ میں ہیں، قومی ترقی کی علامت ہے. اس کے بعد اگلی بات یہ پوچھ رہے تھے کہ رول آف انڈسٹری ان نیشنل ڈیولپمنٹ. اس میں لکھنا ہوتا ہے انڈسٹری اینڈ اٹس امپورٹنس فار ڈیولپمنٹ. کسی بھی ملک کی جو اکانومکس ہے، اکانومک ڈیولپمنٹ، معاشی جو ترقی ہے، اس کو ہم سائڈ پہ نہیں کر سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے. پاکستان اصل میں ایک ترقی یافتہ ملک ہے، اور اب یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری جو عوام ہیں ان کی تمام زندگی جو ہے، طرز زندگی جو ہے، ان کو بہتر سے بہتر بنایا جائے. اس لیے فیکٹریز کی ضرورت پڑی، ایسے پروگرام کو متعارف کروایا گیا تاکہ لوگ جو ہے انڈسٹریز وغیرہ بنائیں. اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اب کون کون سی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ انکریز ان نیشنل انکم، ہماری قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. جب وسائل زیادہ ہوتے ہیں، فیسلٹی زیادہ ہوتی ہیں، اور جب چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے ملک کی اشیاء میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری انکم جو ہے، نیشنل انکم جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہوتی ہے. دوسری بات کہتے ہیں ہائر اسٹینڈرڈ آف لیونگ.
زندگی گزارنے کا جو ہمارا اسٹینڈرڈ ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے. جب انڈسٹریز میں چیزیں بنائی جا رہی ہوتی ہیں جو ہماری ضرورت کی ہوتی ہیں، جب زیادہ چیزیں بنائی جا رہی ہوتی ہیں تو ہمارے جو مزدور لیبر طبقہ ہوتا ہے ان کی آمدنی بڑھ رہی ہوتی ہے، کام بڑھ رہا ہوتا ہے، ان کے اوور ٹائم بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ طرز زندگی میں جو ہے وہ ایک امید پیدا ہوتی ہے، زیادہ سیلری مل رہی ہوتی ہے تو اب ان کا جو ہے اسٹینڈرڈ لیول جو ہے وہ ہائی ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے اکانومکس اسٹیبلٹی. ہمارا جو اکانومکس ہے وہ اسٹیبل ہونا شروع ہوتا ہے جب جو خام مال ہوتا ہے اس کی ترسیل اور برآمد پر یقین رکھتی ہے تو کبھی ترقی نہیں کر پا رہی ہوتی. اس لیے جو ہمارا خام مال ہے اس کی ترسیل اور برآمد پر یقین نہیں رکھنا، خود محنت کرنی ہے تاکہ ہماری جو اکانومی جو ہے وہ اسٹیبلش رہے. اس کے بعد امپرومنٹ ان بیلنس پیمنٹ، اس سے بھی جو ہے نا بہتری پیدا ہوتی ہے. اور ترقی کی جو تیز رفتاری یہ بھی بہت ضروری ہے. اگر تیز رفتاری ہو تو جو دوسرے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ انکریز امپلائمنٹ اپرنٹس، بے روزگار جو ہے ان کے مواقع ہوتے ہیں، جتنے بے روزگار لوگ ہیں. پروموٹ اسپیشلائزیشن، جتنے بھی اسپیشلائزیشن ہوتے ہیں جو مہارت والے لوگ ہوتے ہیں ان کو فروغ ہوتا ہے. صنعت کاری سے مزدوروں میں مختلف شعبات میں مہارت حاصل کرنے کو فروغ ہوتا ہے. رائز ان ایگریکلچر پروڈکشن، ایگریکلچر جو پروڈکشن ہے اس کو وہ ترقی اس میں ہو رہی ہوتی ہے. جیسے ٹریکٹرز ہیں یا بلڈوزر ہیں، یہ مشینیں جو بنا رہی ہوتی ہیں جس سے زراعت میں مدد ملتی ہے اور بہتری ہوتی ہے. اس کے بعد کنکلوژن، اختتامیہ میں یہ پڑھتے ہیں کہ جو جتنی بھی انڈسٹریز ہے یہ واقعی ہمارے ملک کی ترقی کا سبب بنتی ہیں، بہت ہی اہم کردار، بہت ہی اہم رول جو ہے کر رہی ہوتی ہیں. اگلا کوشچن یہ ہے رائٹ اور نوٹ کاٹیج اینڈ اسمال انڈسٹریز. جتنی بھی گھریلو فیکٹریاں ہوتی ہیں، صنعتیں ہوتی ہیں، گھروں میں بنائی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بتانا ہے کہ ان کے ایک تو مراکز کہاں پہ ہے، سینٹر کہاں پہ ہے. سب سے پہلے تو انٹروڈکشن بتانا ہے کہ کوٹیج اینڈ اسمال انڈسٹریز کسے کہتے ہیں. اصل میں جو اسمال انڈسٹریز ہوتی ہیں یا کوٹیج وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ بہت سے ملکوں میں پائی جاتی ہیں. اس میں جو ہے نا کم مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں، 10 یا 10 سے زیادہ نہیں ہوتے، 10 سے کم ہوتے ہیں لوگ، 2 4 6 اس طرح مزدور لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور بہت سے لوگ اپنے گھروں میں فیکٹریوں میں اپنے گھروں میں فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں، اپنے جگہ خریدی ہوئی ہیں، اور اس سے جو ہے نا ملک کو بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور عام جو ہے جو ہماری معیشت ہے اس کو بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ ایک تو کارپیٹ انڈسٹریز، ہماری جو قالینیں ہیں، کارپیٹ ہے، پوری دنیا میں مشہور ہیں اور اس سے ہم جو ہے کافی زیادہ مبادلہ کماتے ہیں. اور یہ جو بنتا ہے دے آر پریپیئرڈ بائی یوزنگ وول، ایک تو اس میں اون بھی استعمال ہوتی ہے اور سائنتھیٹک مٹیریل، مصنوعی مٹیریل بھی اس میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 2 پہ ہم پڑھتے ہیں یہ پلیسز کہ کہاں کہاں پہ ہیں یہ. اس کی جو صحیح سینٹر ہے کارپیٹ کے وہ تو لاہور میں، شیخ پور میں ہیں، فیصل آباد میں، ملتان میں، جنگ وغیرہ میں، یعنی پنجاب میں ان تمام جگہوں میں ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں NWFP کی، KP کی، تو اس میں پشاور میں کارپیٹس وغیرہ بنتی ہیں. اور اگر ہم جب سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ میں جو ہے میر پور خاص اور تھر پارکر وغیرہ، عمر کوٹ. بلوچستان میں کوئٹہ جو ہے نا اصل میں کارپیٹ بنانے کا بہت ہی اہم اور مین جو ہے سینٹر ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کاٹن ہینڈ لومز
جو کھڈیاں ہوتی ہیں جہاں پہ اس میں کیا کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، ایک تو بلینکٹ بنائی جاتی ہے، بیڈ شیٹ بنائی جاتی ہے، کاٹیج بنائی جاتی ہے، کاٹن رگز بنائے جاتے ہیں، اور اس میں بھی بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، کافی لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہیں، کافی امپلائز جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے۔ اب بھی جو ہے کھڈیاں جو ہے کاٹن ہینڈ لومز کہاں کہاں پائی جا رہی ہیں؟ پنجاب میں جو ہے نا فیصل آباد میں، ملتان میں، گوجرانوالا میں، لاہور میں، سرگودا میں اور سیالکوٹ میں، اور سندھ میں اگر ہم دیکھیں، سندھ میں حیدرآباد اور سکھر میں۔ اس کے بعد ہے لیدر کے بارے میں۔ لیدر ٹیننگ، چمڑا رنگنے کا جو کارخانہ ہے، ایک تو اس سے کیا کیا چیزیں تیار ہوتی ہیں، ہمارے جو ہے شوز تیار کی جاتی ہیں، اس سے سوٹ کیس جو ہے بکس وغیرہ، سوٹ کیس تیار کی جاتے ہیں، ویسز، گلدان وغیرہ، اور ہینڈ بیگ بھی جو ہے نا اس سے تیار کیے جاتے ہیں، پرس وغیرہ جو ہوتے ہیں اس طرح۔ کہاں کہاں ہیں؟ سندھ میں جو ہے کراچی اور حیدرآباد، پنجاب میں لاہور، قصور، سیالکوٹ، گوجرانوالا، شیخوپورہ، کے پی کے میں پشاور میں۔ اس کے بعد اگلی چیز ہم جو اس میں پڑھتے ہیں، جو اسمال انڈسٹریز ہے، سپورٹس گڈز، کھیلوں کا جو سامان ہے، کھیلوں کا سامان جو ہے یہ سافٹ ٹمبر اور لیدر، ان دونوں سے یہ ہماری ریکوائرڈ ہوتی ہے، دونوں چیزوں سے یہ چیز بن رہی ہوتی ہے، اور ہمارے پاکستان میں بہت اچھی کوالٹی کی جو ہے کھیلوں کا سامان پایا جاتا ہے، اور یہ اس کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، پوری دنیا میں جاتے ہیں۔ جیسے مثال طور پر جو ہے فار ایگزامپل ہاکی، کرکٹ بیٹ، بال، فٹ بال، ریکٹس وغیرہ، یہ اور یہ بہت ہی ویری پاپولر ان پاکستان، ہمارے پاکستان کی جو ہے پوری دنیا میں بہت ہی مشہور ہیں، پاپولر ہیں۔ اب یہ کہاں کہاں ہوتے ہیں، پلیسز کہاں پہ ہیں؟ ایک تو لاہور میں ہیں اور سیالکوٹ میں۔ سیالکوٹ جو ان کا مین مرکز ہے۔ کٹلری میں اصل میں چمچے، چوری، کانٹے وغیرہ جو استعمال کیے جاتے ہیں اس کو کٹلری کہتے ہیں، اور کٹلری جو ہے پاکستان میں تو کہیں کہیں بنتی ہیں، وزیر آباد میں، سیالکوٹ، گوجرانوالا، گجرات اور لاہور میں سے بنتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں امبرائڈری کی اور نیڈل ورکس، جو سوئی سے کام کیا جا رہا ہوتا ہے، کڑھائی وغیرہ جو ہوتی ہے، اس کی ہم بات کرتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے یہاں بہت اچھے طریقے سے یہ پاکستان کا جو ہے نا پرائڈ بھی ہے، فخر بھی ہے، یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کڑھائی وغیرہ، کڑھائی سلائی، اور جیسے سندھی کڑھائیاں ہوتی ہیں، سندھی جو ہے نا ڈیزائن اور بلوچی ڈیزائن ہوتے ہیں کہ میررز کے اندر، شیشوں کے اندر جو ہے وہ سلک تھریڈ سے، ریشمی جو دھاگے ہوتے ہیں اس سے جو ہے بنائے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے جو کڑھائیاں ہیں یہ پاکستان کی بہت ہی فیمس ہیں، ایکسپورٹ بھی ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ سندھ میں لاڑکانہ، دھادو، شکارپور، نوابشاہ اور خوزدار۔ NWFB میں پشاور، ڈی جے خان، NW نوشہرہ اور کوہاٹ وغیرہ میں۔ آخر میں کنکلوژن پڑھتے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ جتنی بھی اسمال انڈسٹریز ہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی فارن ایکسچینج ہوج پیمانے پہ، بڑے پیمانے پہ جو ہے زر مبادلہ ہمارے لیے حاصل کرتی ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے اس سے وابستہ ہوتے ہیں، تھاؤزنڈ آف پیپل جو ہے وہ اس میں امپلائمنٹ ہوتے ہیں، ان کو جابس مل رہی ہوتی ہیں۔ لاسٹ کوشچن جو اس میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہیوی انڈسٹریز کے بارے میں ہے۔ ابھی تو ہم نے اسمال انڈسٹریز کے بارے میں پڑھا ہے۔ رائٹ اے نوٹ آن ہیوی انڈسٹریز آف پاکستان، پاکستان کی جو ہیوی انڈسٹریز ہے اس کے بارے میں۔ جتنی بھی ہیوی انڈسٹریز ہے اس سے مراد کیا ہے؟ یہ تو بڑی بڑی چیزیں بناتی ہے بڑے پیمانے پہ، مشینیں بھی تیار کرتی ہے، اور جتنی بھی ہمارا جو را مٹیریل ہے وہ بھی جو ہے نا انڈسٹریز وغیرہ تیار کر رہی ہوتی ہے دوسری انڈسٹریز کے لیے۔ پاکستان میں جو ہے کون کون سی ہیوی انڈسٹریز ہے؟ ایک تو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹریز، ٹیکسٹائل، یہ ٹیکسٹائل جو ہے انڈسٹریز بہت بڑی لارجسٹ انڈسٹریز پاکستان کی ہے، اور جب پارٹیشن ہوا تھا پاکستان کا اس وقت 17 ٹیکسٹائل یونٹس تھے ہمارے پاس، جو کہ بہت کم تھی، لیکن اب جو ہے ہماری ٹیکسٹائل ملز بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اور یہ
زر مبادلہ حاصل کر رہی ہوتی ہے، دوسرے ملکوں میں ہم جو ہے اپنی ٹیکسٹائلز، اپنے کپڑے جو ہیں دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کافی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں کاٹن کے بارے میں۔ ٹیکسٹائلز میں بھی جو ہے جب ہم کپڑے کی بات کرتے ہیں تو اس میں 3 قسم کا کپڑا ہمیں ملتا ہے۔ ایک تو کاٹن ہے، کاٹن کا ایک ہے وولن اور ایک ہے سلکی، 3 قسم کا جو ہے ٹیکسٹائل مکس ہوتی ہیں۔ اب کاٹن جو ہے وہ زیادہ تر کہاں پائی جا رہی ہے؟ دے آر فاؤنڈ ایٹ فیصل آباد، لاہور، ملتان، پنجاب، کراچی اینڈ حیدرآباد ان سندھ۔ سندھ میں جو ہے حیدرآباد اور کراچی، اور پنجاب میں جو ہے نا ملتان، لاہور اور فیصل آباد میں۔ کے پی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سوات، ہری پور، بنوں، نوشہرہ، ڈی جی خان اور پشاور وغیرہ میں یہ چیزیں جی کاٹن کی جو فیکٹریز۔ اس کی ہم جب بات کرتے ہیں وولن ٹیکسٹائل انڈسٹریز، یہ کراچی میں ہیں، لارنس پور میں ہے، لاہور میں ہے، قائد آباد میں ہے، ہرنائی میں ہے، مستنگ میں ہے، اور اس کے علاوہ بنوں اور نوشہرہ میں ہے۔ جب بات کرتے ہیں سلک ٹیکسٹائل انڈسٹریز کی، ریشمی جہاں پہ کپڑے بنتے ہیں، یہ بھی 2 قسم کی صنعتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو جو ریشم کا جو کیڑا ہوتا ہے اس سے حاصل کی جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سینتھیٹک سلک ہوتا ہے، مصنوعی ریشم ہوتی ہے، اور یہ جو ہے تیار جو کی جاتی ہے، اس کی مینوفیکچرنگ جو ہوتی ہے وہ کراچی میں ہوتی ہے، کالا شاہ کاکون میں ہوتی ہے، فیصل آباد میں، لاہور میں، ملتان میں، گوجرانوالہ میں، پشاور، سوات، سکھر اور حیدرآباد میں۔ یہ سلک ٹیکسٹائل ملز ہیں، لیکن سب سے زیادہ بڑی جو ہے سلک والی کی وہ کراچی میں بڑی بڑی ملز ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں شوگر انڈسٹریز کی۔ چینی کی جو فیکٹریز ہے وہ کہاں کہاں ہیں؟ چینی اصل میں جو ہے یہ تو بگیسٹ انڈسٹریز ان کنٹری، ہماری کنٹری میں جو ہے شوگر از میڈ آؤٹ آف شوگر کین، گنے سے جو ہے چینی بنائی جاتی ہے، اور پنجاب، سندھ اور خیبر جو ہے نا کے پی کی وغیرہ جو ہے اس میں بڑے پیمانے میں بہت زیادہ جو ہے گنا کاشت کیا جاتا ہے۔ 1947 میں پاکستان میں صرف جو ہے نا شوگر ملز کے صرف 2 کارخانے تھے بس، لیکن الحمدللہ اب جو ہے تقریباً 78 جو ہے نا شوگر ملز ہیں، جس میں سے 40 جو ہے وہ پنجاب میں، 32 سندھ میں ہیں، اور کے پی کے میں 6 ہیں، اور اس سے ہمیں کافی جو ہے پروفٹ ہوتا ہے، زر مبادلہ ہم حاصل کرتے ہیں، ایکسچینج کرتے ہیں فارن میں، ایکسپورٹ وغیرہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سیمنٹ انڈسٹریز کی۔ سیمنٹ انڈسٹریز میں بھی ہم الحمدللہ جو ہے نا کافی ہی خود کفیل ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا اس وقت ہمارے پاس صرف اور صرف ایک جو ہے سیمنٹ کی فیکٹری تھی۔ سیمنٹ جو ہے وہ جپسم سے بنتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو مائل سٹون ہے، چونے کا پتھر، ٹھیک ہے، سیمنٹ از میڈ فرام لائم سٹون اینڈ جپسم۔ لائم سٹون اور جپسم جو نا بنتا ہے۔ پاکستان کے وقت تو ایک ہمارے پاس فیکٹری تھی، اب الحمدللہ جو ہے پرائیویٹ اور جو ہے نا سرکاری دونوں طرح جو ہے نا ہمارے پاس سسٹم 32 کے قریب جو ہے وہ فیکٹریز ہیں، 32، اور اس میں 4 جو ہے وہ ایسی ہیں جو ہمارے جو ہے پبلک سیکٹرز میں ہیں۔ 25 سیمنٹ کی فیکٹری جو ہے پاکستان میں ہے، جس میں سے 21 جو ہے فیکٹریز وہ پرائیویٹ ہیں، اور 4 جو ہے وہ پبلک سیکٹرز میں ہیں۔ اب ہیں کہاں کہاں؟ ایک تو اسلام آباد میں بھی ہے فیڈرل ایریا، اور پنجاب میں جو ہے ڈنڈوت اور داؤد خیل، راول پنڈی، ڈیرہ غازی خان۔ سندھ میں جو ہے کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ، نوری آباد اور روڑی۔ کے پی کے میں
کوہاٹ میں ہیں، ہری پور میں ہیں اور نوشہرہ میں ہیں۔ بلوچستان میں دروازہ اور گڈانی میں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں، اس میں ویجیٹیبل گھی کی بات کرتے ہیں اور کوکنگ آئل کی بات کرتے ہیں۔ ویجیٹیبل گھی جو ہے یہ نیشنلائز ہوئی تھی 1973 میں۔ ہماری 26 فیکٹریز میں سے 23 جو ہے وہ تو نیشنلائز ہو گئی تھی، اور گھی کے لیے ہمیں جو ہے نا دوسرا خام مال جو ہے، را مٹیریل جو ہے ہم دوسرے ملکوں سے منگواتے ہیں۔ اس میں تقریباً جو ہے 160 یونٹس جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ اور اس کے جو کارخانے ہیں، پلیسز جو ہیں، سندھ میں جو ہے کراچی ہے، حیدرآباد، سکھر اور نوابشاہ میں ہیں، پنجاب میں راولپنڈی میں، کے پی کی میں نوشہرہ، ہری پور اور درگئی میں ہیں، بلوچستان میں ڈیرہ مراد، جمالی اور کوئٹہ میں ہیں۔ اس کے بعد ہم جب بات کرتے ہیں فرٹیلائزر انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں، کیمیکل فرٹیلائزر، کھاد جس میں بنائی جاتی ہے اس کی بات کی جاتی ہے۔ اس میں مختلف قسم کی جو نا کھادیں ہمارے جو ہے فیکٹریز میں بن رہی ہوتی ہیں، اور اس کو ہم جو ہے ایکسپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو ہے نا تقریباً 10 کے قریب فیکٹریز ہیں، 5 جو ہے وہ پنجاب میں ہیں، 3 سندھ میں ہیں اور 2 جو ہے کے پی کے میں ہیں۔ اور اس کی جو ہے نا پروڈکشن کتنی ہوتی ہے، تقریباً کیپیسٹی جو ہے 5.6 ملین ٹنز ہے۔ آخر میں کنکلوژن پڑھتے ہیں کہ جتنی بھی ہیوی انڈسٹریز ہے اس سے فیکٹریز جو ہے ان کو کافی فائدہ ہو رہا ہے، اور پاکستان جو ہے اس سے کافی ارننگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہوج فارن ایکسچینج زر مبادلہ جو ہے حاصل کر رہا ہے، دوسرے ملکوں کو اپنی جو پروڈکشن دیتا ہے وہاں سے دوسری چیزیں منگوا رہے ہوتے ہیں ہماری جو ضرورت کی ہوتی ہیں۔ تو یہ کوشچن ایسے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، پیپر میں آتے ہیں، اس کو یاد کر لیجیے گا، بہتر ہے کہ اپنی کاپی میں لکھ لیجیے گا تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور انشاءاللہ اب ہم اپنا چیپٹر نمبر 7 پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔